اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قربانی کے بعد اگلا مرحلہ جہاں مسلمان قرآن و سنت کی روشنی جب صحیح نہیں ہوتی پھر تخبط کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری ہے کہ رہنمائی دینی چاہیے۔ بینر لگا ہوتا ہے فلاں ہاسپٹل میں کھالیں پہنچائیں، ثواب دارین حاصل کریں۔ ادھر بینر لگا ہوگا فلاں مدرسے میں پہنچائیں، ثواب دارین حاصل ہوگا۔ ادھر لکھا ہوگا فلاں جگہ پہ بیٹیاں رو رہی ہیں، ان کو چپ کروانا ہے، ثواب دارین ملے گا، کھالیں ہمیں پہنچائیں۔ الا فلیتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیں۔ دین پیش کرنے والے کو دین پیش کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب الحج باب فی الصدقہ بلحوم الہدی وجلودها وجلالها، 317 نمبر روایت، اور ابن ماجہ میں 3157 نمبر روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقسم بدنہ کلها لحومها وجلودها وجلالها للمساکین۔ آپ نے حکم دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جاؤ جانوروں کے گوشت کھالیں جھولیں، مسکینوں میں تقسیم کریں۔ مومن دیانتدار ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں دے نہیں سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی کوئی بیٹی رو رہی ہے تو وہاں پہنچا نہیں سکتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلا حق مسکین کا ہے۔ خود تو آپ گاڑیوں پہ جائیں عید پڑھنے اور پڑوسی کے گھر میں پانی نہیں، اس کی جوان بچیاں ساتھ ساتھ گھروں میں جا کے پانی بھر کے لاتی ہیں، مسلمان کو غیرت نہیں آتی؟ پہلے اس کا حق ہے۔ رنگ برنگے لباس زیب تن کرنے والا شخص سوچتا نہیں ہے کہ جس کے پاس گرمی کے دن گرمی ساری نکل گئی، ایک پنکھا گھر میں نہیں ہے کہ ان کو ہوا مل جائے۔ ایک مسلمان مہنگے مہنگے کمبلوں میں رات گزارے اور بستروں میں، اور کتنے ایسے گھر ہیں اس کے نیبر میں جس کے پاس بستر نہیں ہے، اس کو غیرت نہیں آتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسکینوں میں دے۔ مسلمان دیانتدار ہوتا ہے۔ آپ مساکین کو سب سے پہلے پہنچائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ دو۔ گناہ کیا ہے؟ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا اور یہ مسکینوں کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو رغبت نہیں دیتے تھے۔ تجوریاں بھر لی جائیں اور مسکین بھوکے کے بھوکے۔ رمضان آئے زکاتیں اکٹھی، عید الفطر آئے فطرانے اکٹھے، صدقات اکٹھے، مسکین مسکین رہ گیا۔ کہاں گئے؟ تخبط جب انسانیت کے اندر آتا ہے، فقیر کیسے ختم ہو؟ کس طرح محتاجوں کی محتاجی ختم ہو؟ ضرورت مندوں کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ اس لیے صحیح بخاری کی روایت شاید کسی کی سمجھ میں آئے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ حکم یہ ہے جس شہر کے امیروں سے زکوٰۃ لی جائے پہلے وہاں کے غریبوں پہ خرچ کی جائے، دور لے جانے سے پہلے یہ کام کرو۔ اس لیے مساکین کا حق پہلے ہے۔ جب آپ نے ان کو پورا کر لیا ہے، آپ کسی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی دوسری جگہ بھی نیکی کے کام میں دے سکتے ہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں آپ کو ٹاپ پریورٹی پہ مساکین کا رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت لہ، جو کھال کو بیچتا ہے اس کی قربانی نہیں۔ کیا ہوا؟ قربانی نہیں ہے، ہم تو کھال بیچتے ہیں۔ فلا اضحیت لہ، صحیح الجامع کی روایت 6118 نمبر حدیث ہے۔ کیا کریں؟ کیونکہ یہ مسکینوں کا حق ہے۔
اور اگر کوئی مسکین بیچارہ اتنا ہی ہے وہ بیچ بھی نہیں سکتا تو بیچ کے بھی خود نہیں اس کو دے دیں. قربانی کرنے والے کو کھال یا گوشت اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں. وَلَا يُعْطَى مِن جِزَارَتِهَا شَيْئًا. صحابی کہتے كُنَّا نُعْتِ مِنْ عِنْدِنَا. ہم جس سے قربانی قصاب سے کرواتے قربانی کا گوشت اس کو نہیں دیتے تھے بطور اجرت نہ کھال بلکہ پیسہ دیتے تھے. ہاں اگر گوشت اس کو دینا چاہتے ہیں بطور تحفہ دے دو لیکن اجرت نہیں.